پیارا پاکستان کے پیارے دوستو السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان بھارت سن 1971 جنگ کے پہلے قیدی کی کہانی سنائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس قیدی کو پھر پاکستان میں کس اعلیٰ عہدے سے نوازا گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی پاکستان بھارت کے درمیان باضابطہ جنگ شروع ہونے سے 11 دن پہلے یعنی 21 نومبر سن 1971 کی ہے۔ 2 دن پہلے ہی 4 سکھ ریجمنٹ کے فوجی کچھ ٹینکوں کے ساتھ مشرقی پاکستان کے قصبے چوگا چھا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پاکستان کی 107 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی انہیں الجھانے اور روکنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، لیکن انڈین فوجی جوش و خروش سے پر تھے کیونکہ مقامی لوگ ان کا خیر مقدم جوئے بنگلہ کے نعرے کے ساتھ کر رہے تھے، جس کے جواب میں 4 سکھ ریجمنٹ کا نعرہ جو بولے سو نہال گونج اٹھتا تھا۔ شام تک انڈین فوجی چوگا چھا میں دریائے کباڈک کے ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ 4 سکھ ریجمنٹ کی ٹینکوں کے ساتھ چلنے والی ڈی کمپنی نے پل تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پاکستانی فوجیوں نے پل کو اڑا دیا۔ پل کے مغربی کنارے پر ایک ہندوستانی ٹینک ریت میں پھنس گیا تھا اور اسے نکالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ 22 نومبر سن 1971 کو جیسے ہی دھند چھٹی، پاکستانی فضائیے کے 4 سیبر جیٹ طیاروں نے 4 سکھ ریجمنٹ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ پل کے قریب پھنسے ہوئے انڈین ٹینک کو کسی طرح تباہ کر دیا جائے۔ ابھی تک جنگ کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا تھا۔ انڈین فوج لائٹ مشین گن جیسے ہلکے ہتھیاروں سے ہی پاکستانی طیاروں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ دم دم ایئرپورٹ پر 2:37 پر ایئر بیس کا ایمرجنسی سائرن بجنے لگا۔ بھارتی فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ رائے میسی اور ایم اے گنپتی فوراً اپنے طیاروں کی طرف لپکے۔ دن 3 بجے کے قریب 3 پاکستانی طیارے 1800 فٹ کی اونچائی کے قریب 4 سکھ ریجمنٹ پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ علاقہ دم دم ایئر بیس سے تقریباً 50 میل شمال مشرق میں تھا۔ ان 4 طیاروں کو وہاں پہنچنے میں 8 سے 9 منٹ لگے۔ اسی دوران بھارتی فضائیہ کے فلائنگ لیفٹیننٹ میسی نے 800 گز کے فاصلے سے اپنا پہلا گولہ داغا، لیکن وہ وار خطا ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد میسی نے اپنا دوسرا برسٹ فائر کیا تو اس کی توپ جام ہو گئی، لیکن ان کا تیسرا برسٹ طیارے کے پورٹ ونگ میں لگا اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ میسی نے اپنے ریڈیو پر طیارہ گرانے کا کوڈ ورڈ مرڈر مرڈر کہا۔ ادھر زمین پر یہ منظر دیکھنے والے انڈین آرمی کے کپتان ایچ ایس پناگ نے دیکھا کہ 2 پاکستانی جیٹ نیچے گر رہے ہیں اور ان میں 2 پیراشوٹ کھل گئے اور وہ ان کے فوجیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ بھارتی فوجی اپنے بینکروں سے باہر آئے اور گرتے ہوئے پیراشوٹ کی طرف بھاگے۔ کیپٹن پناگ کو لگا کہ لڑائی کے جذبے سے سرشار بھارتی فوج پاکستانی پائلٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ نہایت تیزی سے اس طرف کو دوڑے، تب تک کہ انڈین سپاہی پاکستانی پائلٹ کو گرا چکے تھے اور رائفل کے بٹ سے اس کو بری طرح پیٹ بھی رہے تھے۔ کیپٹن پناگ نے انہیں رکنے کا کہا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو نوجوان پاکستانی پائلٹ کو بھارتی جوانوں سے بچا لیا گیا۔ گرفتار پاکستانی پائلٹ کو مارچ کراتے ہوئے بٹالین ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ پائلٹ کی پیشانی پر لگنے والی چوٹ کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ پائلٹ کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ پرویز مہدی قریشی تھا۔ وہ ایک لمبا خوبصورت فوجی تھا۔ وہ 6 فٹ سے بھی دراز قد تھا۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ان کی اچھی خاصی پٹائی ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ بہت حوصلے کے ساتھ پیش آئے۔ وہ ڈھاکہ میں مقیم پاکستان ایئر فورس کے 14ویں اسکواڈرن کے اسکواڈرن کمانڈر تھے اور انہیں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کی جانب سے سب سے گراں قدر اعزاز سوارڈ آف آنر بھی مل چکا تھا۔ جب ان کے بٹوے کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے ان کی اہلیہ کی تصویر نکلی۔ وہ تصویر انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے دے دی گئی۔ ان کے پاس موجود سامان میں ان کی ایک گھڑی، 9mm پستول، 20 گولیاں اور ان کی سروائیول کٹ تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ اب جنگی قیدی ہیں اور آپ کے ساتھ جنوا معاہدے کے تحت سلوک کیا جائے گا۔ اس واقعے کے اگلے روز پاکستانی صدر جنرل یحییٰ خان نے پاکستان میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ 2 دن بعد 25 نومبر کو انہوں نے ایک بیان دیا، 10 دن کے اندر ہماری افواج انڈیا کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں گی۔ یہ پوری فضائی لڑائی محض 2 یا 2.5 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اس کامیاب واردات کے بعد جب انڈین طیارے دم دم ایئرپورٹ پر واپسی اترے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے پورا ایئر بیس موجود تھا۔ گرفتار ہونے والے پاکستانی پائلٹ پرویز قریشی مہدی بعد میں پاک فضائیہ کے چیف بنے۔ وہ 1.5 سال تک گوالیار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے قید رہے۔ سن 1997 میں پرویز قریشی کو پاک فضائیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس عہدے پر وہ 3 سال تک فائز رہے۔ سن 1999 میں جب اٹل بہاری واجپئی پاکستان تشریف لائے تو وزیراعظم نواز شریف نے انہیں بھی انڈین وزیراعظم واجپئی سے ملوایا۔ بعد میں کارگل جنگ کے معاملے پر اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف سے ان کا اختلاف ہوا اور انہوں نے کارگل جنگ میں پاکستان فضائیہ کو شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایئر مارشل مہدی کی کاکپٹ سیٹ، ان کا پیراشوٹ اور طیارے کے کچھ حصے آج بھی 4 سکھ ریجمنٹ ہیڈ کوارٹرز میں یادگار کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ پرویز مہدی سن 1971 کی جنگ کے پہلے جنگی قیدی تھے۔ دوستو، آپ اگر پاکستانی تاریخ میں پہلی
पहली मरतबा सिंध को अलग मुल्क सिंधु देश बनाने वाले सिंधी कौम परस्त लीडर GM सैयद के हालात जिंदगी और सियासी नजरियात जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द ऐसी ही एक और वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।